آج کا مسلمان پوری طرح اللہ کے راستے پر چلتا ہے، مگر نہ اللہ ملتا ہے اور نہ دنیاوی مفادات۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیاوی مفادات کی بہتری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ کا مقصد اللہ کے راستے میں بہتری بھی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی مدد آ جائے تو دنیاوی مفادات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ مگر ایک سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہو جائے تو کیا وہ آدمی دنیاوی بہبود میں داخل ہو جاتا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں اتنے سال کے بعد بھی جواب نہیں آیا کہ دنیاوی بہبود کیا تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اور تقرب الہی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی بہبود بھی ہو۔ کیا مظلوم ہونا اللہ کی منشا میں نہیں ہے کہ اس کے بندے بھی ہوں اور مظلوم بھی ہوں؟ اللہ کے بہت پیارے بندے مظلوم ہونے کی راہوں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے اس کا ظاہری جاہ و جلال سب بے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرعون کی مثال دی ہے کہ ہم نے فرعون کو شان دے دی، آن دے دی، بادشاہت دے دی، تاج دے دیا اور تخت دے دیا، مگر اس کا یہ سارا اقتدار فضول ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا معرکہ کروا کے اس کو غرق کر دیا۔ اس سے اللہ کا 4 پشتیں مروانے کا مقصد نہیں، بلکہ یہ ظالم کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یا تو پھر آپ فرعون کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یا تو آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر آپ شہادت سے گزریں گے، اور اگر شہادت پسند نہیں ہے تو پھر آپ یزید کا ساتھ کیوں چھوڑتے ہیں؟ یزید کے ساتھ ہونا ہے تو پھر امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ بات سوچنے والی ہے، اور یہی بات پیغمبروں کے ساتھیوں سے پیغمبروں کے مخالفوں نے کہی تھی کہ تم ان کا ساتھ دے کے کیا کر رہے ہو؟ بادشاہت تو ہمارے پاس ہے اور پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، ان کے ساتھ تم نے مہاجر ہی تو ہونا ہے۔ مگر اہل ایمان کے لیے ان کا ساتھ دینے کا وقت تھا، اور ماننے والوں نے پیغمبر ہی کو مانا۔ اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے اور مشاہدے میں فرق دیکھا ہے تو آپ انتظار کرو کہ بہتری ضرور ہوگی۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے مایوس نہیں ہوتے، اور آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم تو مسلمان ہیں ہی اس لیے کہ بہتری ہو۔ پھر یہ سوال آتا ہے کہ اگر تو بہتری نہ ہو تو کیا آپ مسلمان نہیں رہیں گے؟ میرا خیال ہے ہم پھر بھی مانیں گے۔ تو اگر وہ غریب رکھے تب مانو، دولت مند بنا دے تب مانو، مشکل سے گزارے تب مانو، اور آسانی سے گزارو تب مانو کہ وہ اللہ ہے، تو ہم آسانی سے یہ برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ہم شرطیں نہیں لگائیں گے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہم نے مانا۔ اب آپ یہ سوچو کہ جب آپ لوگوں نے اللہ کو مانا تو اللہ امام علیہ السلام کا ساتھی ہے یا یزید کا؟ عام آدمی یہ کہے گا کہ اگر اللہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو پھر ان کو مروا کیوں دیتا؟ یہ مروانے والی بات نہیں ہے، یہ بلندی کی بات ہے، اور یہ درجات کی بلندی کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اصل واقعہ کیا ہے، شرار ابو لہبی کا کیا مقام ہے، چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ یزید کی فوج کہتی ہوگی کہ وہ فتح کر کے آئی ہے، لیکن وہ کیا فتح کر کے آئی؟ انہوں نے اپنا دین اور اپنی دنیا تباہ کر لی، بلکہ نسلیں برباد کر کے آ گئے۔ یہ سوال کرنے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے اللہ، اور حالات زمانہ اسے دنیا کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اس کے خیال میں یہاں سے پریشانی آ رہی ہے۔ اگر آپ سفر اللہ میں جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ ہو کے چلو اور اللہ کے کاموں پر راضی رہو، لیکن آپ تو اللہ کے اوپر شرطیں لگاتے ہو اور پابندیاں لگاتے ہو کہ یا اللہ ہمارے سارے کام کر دے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیسے مانو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا بندہ کوئی نہ مرے، پھر بیمار کوئی نہ ہو، کوئی دکھ نہ آئے، دنیاوی آزردگی کبھی نہ آئے، عمر بہت لمبی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ماننے والا ہے وہ کیسے مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے مانا، اولادوں سمیت ساری دنیا کو لے جاؤ تو بھی ہم نے مانا، دکھ ہو تب بھی مانیں گے، سکھ ہو تب بھی مانیں گے، دولت ہو تب بھی مانیں گے، غریبی ہو تب بھی مانیں گے۔ اگر تو آپ اس بات پہ راضی ہو تو پھر آپ نے بھی اللہ کو مانا، اور اگر آپ نے شرائط لگائی ہوئی ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہم مانیں گے، دولت دے تو ہم مانیں گے، ہمارا بندہ کوئی نہ مارے تب ہم مانیں گے، تو
تو اس طرح تو آپ نے اللہ کو نہیں مانا۔ آپ جتنا زور لگا لو، آپ کو زیادہ سے زیادہ 50-60 سال اور ملیں گے، اور آپ نے اسی کے اندر رہنا ہے اور آخرکار چلے جانا ہے۔ تو ماننے والے نے تو اللہ کو ماننا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ شرطیں پیش کرتا رہے گا۔ تو اگر کبھی آپ کے مشاہدے اور عقیدے میں فرق ہو جائے تو آپ اپنا عقیدہ قائم رکھو۔ مثلاً بہت سے آدمیوں کی دعاؤں کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے کیا کر دیا، وہ اللہ ہے اور دنیا کے کاموں میں اس کا دخل ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے؟ اس لیے آپ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو اور کہو کہ ہم نے اللہ کو مانا، عزت دے، ذلت دے، موت دے یا زندگی دے، ہم نے ہر حال میں اس کو مانا۔ کافروں کو وہ جس مقام پر رکھے ہم نے اللہ کو مانا۔ ورنہ آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ اس زمانے کے مسلمان کتنے پکے عقیدے والے مسلمان تھے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہے۔ فرشتوں کے ساتھ ہونے کا اکثر ذکر بھی ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی شکست ہو جائے اور ان کے ساتھیوں کا ایمان قائم رہے تو یہ بڑے ایمان کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو آپ داد دیتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان لوگوں کو فتح ہو، شکست ہو، ان لوگوں کا عقیدہ کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ مثلاً جب صلح حدیبیہ کی تحریر لکھی جا رہی تھی تو کافروں نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر نام لکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو پھر ہم نہیں مانیں گے، یعنی اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر جھگڑا رہ جائے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائٹل رکھیں یا نہ رکھیں، ہم تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ بڑے ایمان کی بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لائے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ڈکلیئرنس اور منصب کو مٹا دیں، منفی کر دیں، انہوں نے تب بھی ماننا ہے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں تب بھی ہمارا ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوں تب بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور آج کے مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے کہ لوگ اللہ سے کہتے ہیں کہ میں کاریں دیکھتا جا رہا ہوں، یا تو مجھے کار دے یا پھر اس کار والے سے بھی چھین لے یا پھر مجھے اندھا کر دے۔ جب تک اس شخص کو دوسرے کی دولت نظر آتی ہے تو وہ غریبی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کل کے حالات دیکھ کر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے تو کہا ہے کہ ظالموں کی مدد نہیں کی جائے گی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم جو ہے وہ قابض ہے بلکہ غاصب ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی تشویش یہ ہو رہی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ مسلمان ہی کیوں مظلوم چلے آ رہے ہیں؟ تو اس کا نام شکوہ ہے۔ جب کبھی شکوہ لب پہ آ جائے تو آپ اقبال رحمت اللہ کا جواب شکوہ پہلے پڑھا کرو۔ اس میں لکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہیں پہلے تم وہ پوری کرو، پھر اس دنیا کے اندر اسلام اور مسلمان فاتح ہوں گے۔ اب اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے یا اسلام کے اندر ماننے والوں کا جائزہ لیا جائے، آپس میں بیٹھ کے تھوڑا سوچا جائے کہ کیا اسلام میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ چوری کرو، تو سب کا خیال یہ ہوگا کہ ایسا نہیں لکھا ہوا۔ تو کیا چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے مسلمان کے علاوہ کوئی اور ہیں؟ کیا وہ تمام گناہ جو نہیں کرنے والے ہوتے وہ مسلمانوں سے نہیں ہوتے ہیں؟ یا آج کل کا یہ سماج اس پرانے سماج سے مختلف ہے جس کی وجہ سے بستیاں غرق ہوتی تھی؟ ان کے اندر کچھ گناہ ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کی بستیاں غرق ہو گئیں۔ آج کل تو وہ تمام واقعات ہو رہی ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر ہو رہی ہیں۔ آج کل بچے ماں باپ سمیت مل کر گناہ کی تصویریں دیکھتے ہیں، اور آپ نے اس VCR کا نام خاندانی یا سماجی ضرورت رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح کے یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ غرق ہونے کے قریب کی بات ہے۔ اگر معاشرہ غرق نہیں ہو رہا تو سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ اگر کافر نیکی کرے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن نیکی نہ کرے تو سمجھو وہ برباد ہو گیا۔ کافر تو مانتا نہیں ہے اور اس کا انجام ہی خوفناک ہے، اس کے لیے تو پہلے ہی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے۔ آپ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ جنت میں جانا ہے، اور ہمارے لیے حور مقصورات فی الخیام ہے اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح آپ نے جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی سارا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر جو آپ کی حالت ہے آپ خود اپنا جائزہ لو۔ آپس میں بیٹھے ہوئے بھی
اور اکیلے بیٹھے ہوئے بھی سوچو کہ کیا زندگی میں آپ نے وہ کام کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور وہ کام جو کرنے والے تھے وہ آپ نہیں کر سکے۔ کیا آپ کی زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کی زندگی سے کچھ باتیں نکالنے والی نہیں ہیں کیونکہ آپ اللہ کے روبرو جا رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کچھ نئی باتیں داخل کرنے والی نہیں ہیں کیونکہ آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہو؟ اب اس سے پہلے کہ آپ اللہ سے کچھ تقاضا کرو، یہ بھی دیکھو کہ اس کا آپ پر کیا تقاضا ہے اور کیا حکم ہے، آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا حکم پورا کرنے کی صلاحیت کیا ہے۔ آپ یہ غور کرو کہ آج کے مسلمان اور ہمارے آئیڈیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان انسانیت کے طور پر کتنا فاصلہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس آئیڈیل کے خلاف اور برعکس چل پڑے ہوں۔ اسلام کہتا ہے یہ دین صداقت کا دین ہے، صادق اور امین کا دین ہے، یعنی صداقت اور امانت کا دین ہے۔ کیا اس دین کا دعویٰ کرنے والا آج کا انسان صداقت میں داخل ہے؟ جس دین کا دعویٰ رکھتا ہو اور مسلمان بھی ہو مگر سچ نہ بولے تو وہ اسلام میں کیسے داخل ہے؟ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان قوموں میں اسلام کی خوبیاں موجود ہیں مگر ان میں کلمے کی کمی ہے۔ اس لیے آپ لوگ جائزہ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کافروں میں کلمے کی کمی ہو مگر اخلاق مسلمان جیسا ہی ہو، اور آپ لوگوں کے پاس صرف کلمہ ہی کلمہ ہو اور وہ اخلاق نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آپ لوگ اپنے اسلام میں پوری صفات کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ وہ صفات بہت ضروری ہیں۔ اسلام صرف لفظ نہیں ہے، اسلام صرف کلمے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ضابطہ اخلاق کا نام ہے جو کہ انسان کے لیے ہر دور میں لازمی ہے۔ یہ قوم سارے ضابطہ اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جس دن آپ سرمایہ رکھ کے گھر سے باہر چلے جاؤ اور اس کے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس طرح پوری قوم امیر ہو جائے گی اور پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ اب تو یہ حالت ہے کہ آپ ہر چیز چھپاتے ہو، ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو۔ اس طرح قوم مربوط نہیں بنتی، اور اگر آپ سارے مضبوط ہو جائیں تو پھر قوم بن جائے گی۔ آپ مسلمان ہیں مگر عبادت نہیں ہے، عبادت فکر بھی نہیں ہے اور عبادت کردار نہیں ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے۔ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ دو بھائی جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو مکانوں میں دیواریں بنا لیتے ہیں، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح قوم کیسے بن سکتی ہے؟ آج تک قوم نہیں بنی اور امت بھی نہیں بن سکی۔ مسلمانوں کے ملک میں تیل نکلتا ہے اور مسلمان غریب ہیں، تو ظالم کون ہوا؟ آپ خود ہی بتائیں۔ تو مسلمان ہی ظالم ہوا۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ساری دولت مسلمانوں کے پاس ہے اور ساری غریبی جن کے پاس ہے وہ بھی مسلمان ہیں، تو ظالم کون ہوا؟ مسلمان۔ تو مسلمان ہی ظالم ہے اور کون منافق ہے؟ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، آپ فکر نہ کرو۔ اس امت کا فیصلہ بالکل ہو کے رہے گا۔ بہت سارا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں اور ایک وہ مسلمان ہوں جن کے چراغ میں بھی تیل نہ ہو، اور دوسرے وہ مسلمان جن کا تیل یہودی استعمال کرتے ہیں۔ یہ تیل یہودیوں کے ٹینک میں استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹینک مسلمان علاقے میں مسلمانوں کو ہلاک کرتے پھرتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ یا اللہ، یا تو مسلمانوں کے علاقے غائب کر دے، انہیں غریب کر دے تاکہ یہ قوم بن جائے، یا پھر انہیں صحیح مسلمان بنا دے، کیونکہ یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ دو غریبوں کو وقت پر روٹی کھلا سکے۔ دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائیں اور آپ کا مشاہدہ اور آپ کا عقیدہ برابر ہو جائے۔ یہ فی الحال نہیں ہوا کیونکہ زندگی اور ملک کا تقاضا اور طرف جا رہا ہے اور دین کا تقاضا اور جانب جا رہا ہے۔ اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، عمل سے کام چلتا ہے۔ عمل کا طریقہ بتاتا ہوں، آپ ضرور عمل کرو تاکہ آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے۔ جب آپ دیکھو کہ کوئی شخص آپ سے غریب ہے تو اس کو اپنی دولت سے کچھ پیسہ نکال کے دے دو، یعنی جتنا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں یہ کام کرنا شروع کر دو۔ اور جو آپ سے زیادہ امیر ہے اس کی دولت کی طرف رجوع نہ کرو بلکہ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ غریب کی مدد کرے۔ آپ کے پاس جو بھی توفیق ہے اس کے مطابق خرچ کرو، اگر نہیں ہے تو کم از کم اچھے الفاظ سے اس کی خدمت کر دو، تو اپنے سے کم کو پیسے دو۔ اپنے مال میں ان کا حصہ رکھو جو مال سے محروم ہے، مال چاہے تمہارا خیال ہی کیوں نہ ہو، بس یہ کام کرتے جاؤ۔ اگر کبھی یہ وقت آ جائے جب آپ قوم کے امیر ہو جاؤ یا امیر المؤمنین بن جاؤ تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ غریب ترین اور امیر ترین کے درمیان کم ترین بن جاؤ،
ان کے درمیان فاصلہ کم کرو۔ جب غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ بالکل کم کر دو گے تو سمجھو کہ قوم بچ گئی۔ اب تو غریب اور امیر کے درمیان بہت فاصلہ ہے، ایسا فاصلہ جو غریب 5000 سال میں طے نہیں کر سکتے۔ اب تو ملین کی بات نہیں بلکہ بلین کی فگر ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بینکوں میں بلین پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی قوم امیر ہو گئی ہے مگر بندے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بے تحاشا ہے اور بے شمار محروم بھی موجود ہیں۔ اس لیے اتنا کام کرو کہ آپ اس کی مدد کرو جو محروم ہے، اور دعا کرو کہ باقی لوگوں کو بھی توفیق ہو۔ تو غریب کی ضرور مدد کیا کرو۔ کیوں مدد کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ کہیں محروم آدمی یا غلام آدمی کا ایمان نہ ضائع ہو جائے، اس لیے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تجھ پر اس کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا، اس لیے مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مدد کروں۔ اور پھر اس سے یہ کہو کہ بھائی غریبی بھی آ جاتی ہے، امیری بھی آ جاتی ہے، مگر ایمان ضائع نہ کرو۔ تو غریب کی اس لیے مدد کرو کہ غریبی اس کو کافر نہ بنا دے۔ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب وہ ہے جو آپ سے تھوڑے پیسے رکھتا ہو، جس کی تمنا زیادہ ہو وہ غریب ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔